دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. سامعین کرام، قلت وقت دامنگیر ہے، لہٰذا ہم یہاں سے تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں. ہماری فہرست میں یہ آخری تقریر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے مکالمہ پیش کیا جائے گا. ہمارا آج کا یہ آخری موضوع نہایت اہم اور وقت کے صرف پر محل نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داریاں، یعنی بچوں کی اعلیٰ تربیت کے لیے والدین کے حق میں کرنے کے وہ کون سے کام ہیں جس سے یہ بچے جو ہمارے قوم کے پیش خیمہ ہیں آگے چل کے مستقبل میں کیسے اسوہ رسول اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو مزین کریں اور اپنے آپ کو سلف صالحین کے طریقے پر گامزن کریں، اور ہم انہیں دیکھ کر یہ فخر سے کہیں کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہمارے قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے جامعہ کے ہونہار طالب علم محمد نعمان متعلق جماعت رابعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. اس شعر کے ساتھ: کسے ڈھونڈے نگاہیں دیوانے کہاں جائیں، کسے ڈھونڈے نگاہیں دیوانے کہاں جائیں، تم یہ جب شمع محفل ہو تو پروانے کہاں جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ العظیم. صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ، بزم تحسین البیان کے اس تاریخی اجلاس میں موضوع خطابت ہے اولاد کی تربیت اور والدین کی ذمہ داریاں. سامعین ذی وقار، لغت میں تربیت کے معنی ہے پرورش کرنا، ادب دینا، کسی چیز کو بتدریج کمال تک پہنچانا، کسی چیز کو دھیرے دھیرے باب عروج تک پہنچانا. تو تربیت اولاد کا مطلب ہوگا ابتدائی سے اولاد کی، چاہے بچہ ہو یا بچی، جسمانی و روحانی اور فکری و ذہنی طور پر ایسی تربیت کرنا کہ بچہ جب سن شعور کی دہلیز پر قدم رکھے تو جسم و جسامت اور فکر و ذہن کے اعتبار سے تمام تر کمالات اور خوبیوں سے آراستہ ہو، اخلاق حسنہ سے مزین ہو، ستودہ صفات کے حامل ہو، بڑے چھوٹوں کی تمیز اور ادب و احترام کی جھلک اس میں نمایاں ہو، بات میں نرمی، سلام کی عادت، شرعی احکام کی پابندی، صلاۃ و صوم کا اہتمام، بنیادی شرعی احکام سے واقفیت، اسلامی تاریخ و سیرت کی بنیادی معلومات، آخرت پر یقین کامل اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین ہو. غرض یہ کہ سن شباب تک پہنچتے پہنچتے اسلامی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائے، دینی حمیت و غیرت اس کے قلب و جگر اور ذہن و دماغ میں موزن ہو جائے، اپنی اور اپنی قوم و ملت کی فکر اصلاح اس کی زندگی کا حصہ ہو جائے. بری صحبتوں سے دور رہنا، ہر قسم کی برائی اور اخلاق سے حرکتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، نشہ خوری، شراب نوشی، جوا بازی، بدنظری، بد کرداری، دھوکہ دہی، اس طرح کی تمام مہلک امراض سے طبعی نفرت ہو. کیونکہ آبوں سے صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، آبوں سے صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیسا کبھی بنتا نہیں گوہر. محترم حضرات، یہ سب اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم سب اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں گے. والدین
جس طرح ایک باپ اپنے اولاد کی صحت و تندرستی کی فکر کرتا ہے، ضروری ہے کہ اس کے اخلاق کے سنورنے کی بھی فکر کرے، اسلامی تہذیب کے سانچے میں ڈھالنے کی بھی فکر کرے، عقائد کی درستی کی بھی فکر کرے، اسے اسلامی احکام و تعلیمات سے آگاہ کرے، صحابہ و تابعین اور اسلاف صالحین کے واقعات و حالات سنائے اور اس بات کا یقین دلائے کہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں مذہب اسلام اور اسلامی تعلیمات میں مضمر ہیں۔ اگر ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیں گے تو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا، ہمارے بچوں اور بچوں میں خودی کا احساس بیدار ہوگا، ورنہ دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ والوں کی تبودہ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ قوم دماغ اپنے زمانے کی ہے پہلے۔ معزز سامعین کرام، اولاد کی تربیت نبیوں اور رسولوں کا طریقہ رہا ہے، مہذب قوموں کا شعار بھی ہے۔ بچوں اور بچیوں کو اچھے اخلاق و عادات کی تلقین و تاکید کرنا اور بری صحبت، برے اخلاق و عادات کے اختیار کرنے پر تنبیہ کرنا ہمارے بزرگوں کا شیوہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی حکایت نقل کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اولاد کو دینی تعلیم اور اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کے لیے والدین کو یہ دعا سکھلائی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد پر جنت کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور اسلامی تہذیب و تمدن سے آراستہ کر کے شادی بیاہ کرا دی اور شادی کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنے اچھے برتاؤ کو جاری رکھا تو اس کے لیے جنت ہے۔ محترم حضرات، آپ نے دیکھا اولاد کی تربیت اسلام میں کس قدر اہم ہے اور کس قدر تاکید ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہم اپنے اس فریضے کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ ماں باپ جن کو اپنے اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں، نہ ان کی تعلیم کی فکر ہے، نہ ان کی تہذیب کی فکر ہے، نہ ان کے اخلاق کی فکر ہے، نہ ان کے نماز کی فکر ہے۔ لڑکے عام طور پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن والدین تنبیہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے کہ ان کو نماز کا عادی بنائے۔ بچے مدرسہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے کچھ خیال نہیں، اگر پڑھنے جاتے ہیں تو ہم کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ وقت نکال کر ان کی تعلیم کا جائزہ لیں، کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں، ان کے مزاج کو اسلامی مزاج بنائیں، ان کے سوالات کا جواب دیں، ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ ایک اچھا اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اب اخیر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ تو ان کو سکھا خانہ شگافی کے طریقے، تو ان کو سکھا خانہ شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا۔ وآخر دعوانا الحمد